بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع تو آج ایک ہی ہے اور بہت دن تک یہی رہے گا اور یہ تاریخ کا حصہ بنے گا اور بہت گہرے اثرات اس کے ہوں گے۔ جو بھی ہوں ابھی متعین نہیں کیا جا سکتا، کچھ چیزیں متعین کی جا سکتی ہیں۔ میں نے احتیاط یہ کی ہے کہ ڈان کی جو رپورٹ ہے اس کا لفظ بلفظ ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ وہی سب سے زیادہ احتیاط سے لگی ہے۔ باقی اخباروں نے تو اس کو نظر انداز کیا ہے اور چینل جو میں نے دیکھے نہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے چینلز کو دیکھنے کا۔ ان 6 ججوں کے خط میں جو سپریم جوڈیشل کونسل کا نام لکھا گیا ہے، یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ پسندیدہ فیصلے کرانے کے لیے خفیہ ایجنسی ادارے مداخلت کرتے ہیں، رشتہ داروں اور خاندانوں کے افراد کو اغوا اور ٹارچر کے ذریعے۔ قاضی عیسیٰ منصور علی شاہ، چیف جسٹس جناب قاضی عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کے نام خط میں، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے نام خط میں۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ سندھ ہائی کورٹ اور پنجاب ہائی کورٹ کو کیوں نہیں بھیجا گیا کے نام بھی خط آئی۔ 25 مارچ کے اس خط میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق، جنہوں نے کہا تھا ہم یہاں بیٹھے ڈرامہ ہی کر رہے ہیں، اور بالکل ان کے الفاظ جو ہیں ہر درست ثابت ہوئے، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت امتیاز کے دستخط ہیں۔ 7 واقعات کا حوالہ دیا گیا ہے جن میں مرضی کے مطابق فیصلے حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب عمران خان کو نااہل قرار دینے کی درخواست 3 رکنی بینچ کے سامنے آئی اور 2 ججوں کا خیال تھا کہ یہ معاملہ مینٹیبل نہیں ہے، ان کی بیٹی کا معاملہ اٹھایا گیا، تو ان کے رشتہ داروں اور دوستوں کے ذریعے ان پر دباؤ ڈالا گیا، ججوں کے دوستوں اور رشتہ معاملہ رشتہ داروں دباؤ اتنا شدید تھا کہ ایک جج ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہو کر اسپتال میں داخل ہو گئے۔ یہ بھی کبھی دنیا میں نہیں ہوا ہوگا۔ ججوں کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور چیف جسٹس آف پاکستان کے علم میں لائے گئے یہ معاملات۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا انہوں نے بات کر لی ہے، خفیہ ادارے اب مداخلت نہیں کریں گے، لیکن یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کے برادر نسبتی کو اغوا کر لیا گیا، اسے بجلی کے جھٹکے دیے گئے، ایک ویڈیو ریکارڈ کی گئی جج صاحب کے بارے میں جن میں ایسے الزامات تھے جو یکسر غلط تھے۔ اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کے خلاف درخواست دائر کر دی، میڈیا میں مہم چلائی گئی تاکہ وہ مستعفی ہو جائے۔ مئی 2023 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے انسپیکشن جج نے چیف جسٹس کو مطلع کیا کہ ذیلی ججوں کو دھمکایا جا رہا ہے، ایک جج کے گھر پر کریکر پھینکے گئے۔ اس صبح کو اسلام آباد اس جج کو اسلام آباد ہائی کورٹ بلایا گیا اور ان سے واقعے کی تصدیق کی گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس واقعے کی تحقیقات کرنے کے بجائے انہیں OSD بنا دیا گیا، آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی، اور لاہور ہائی کورٹ بھیج دیا گیا۔ سال گزشتہ مکان کی معمول کی جو مرمت ہوتی ہے 1-2 سال کے بعد یا ہر سال ہوتی ہے، انکشاف ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے ڈرائنگ روم اور بیڈ روم میں خفیہ کیمرے نصب ہیں۔ جسٹس جہانگیری بتایا گیا ہے نام ان کا۔ ان کیمرے میں جج صاحب اور خاندان کے دوسرے لوگوں کی نجی زندگی کی ریکارڈنگ تھی۔ بتائیے، کبھی سنا نہیں، کبھی دیکھا نہیں گیا۔ معاملہ اسلام آباد کے ہائی کورٹ چیف جسٹس کے علم میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جناب چیف جسٹس کے علم میں لایا گیا
پتہ چلانے کی کوشش کی گئی کہ ان کیمروں کی تنصیب کا ذمہ دار کون ہے. پتہ چلانے کی کوشش نہیں کی گئی کوشش نہیں کی گئی کہ کون ذمہ دار ہے کہ اس کا احتجاج کیا جائے. چیف جسٹس آف پاکستان کے نام خط کے ساتھ ان خطوط کے نقلیں منسلک ہیں جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو 10 فروری 2024 اور 10 مئی 2023 کو لکھے گئے. یعنی یہ خط لکھا گیا 10 مئی 2023 کو اور ایک اس کے 9 مہینے کے بعد اسی تاریخ کو 10 فروری کو لکھا ہے. اس خط میں خفیہ ایجنسی کے منصبداروں کی طرف سے مداخلت اور کم از کم ایک جج کے ٹیکس ریکارڈ کی کھوج کا حوالہ دیا گیا. خط میں سوال کیا گیا کیا یہ انتظامیہ کی پالیسی ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں جس پر عمل پیرا ہیں سابق جج جسٹس شوکت ریٹائرڈ جو ہے اب ہیں شوکت عزیز صدیقی کے مطالبہ کی تائید کی گئی کہ خفیہ ایجنسیوں کی طرف سے مداخلت کے معاملے کی تحقیقات کی جائے. کہا گیا کہ سابق جج جناب جسٹس شوکت صدیقی کے الزامات کا جائزہ لے کر ان کی پوزیشن کی ان کے موقف کی تصدیق کر دی گئی. یہ اقدام اگرچہ درست تھا مگر ناکافی. ججوں نے جوڈیشل کنونشن بلانے کا مطالبہ کیا کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مداخلت پر بحث کی جائے اور یہ کہا کہ مشاورتی سے لایا عمل مرتب ہو سکتا ہے. اب ایک تو یہ انکشاف کیا ہے آصف گجر ایڈوکیٹ نے کہ یہ پہلا خط نہیں ہے تیسرا خط ہے. یہ ان کا دعویٰ ہے. دوسری بات یہ ہے جیسے حماد اظہر نے کہا کہ یہ دباؤ جو ہے صرف عدلیہ پہ نہیں ہے سول سروس پہ ہے پولیس پہ ہے. اور حامد خان نے کہا کہ سبھی کو علم تھا کہ یہ ہو رہا ہے. فرق یہ ہے کہ انہوں نے واضح کر دیا ججوں نے. اور یہی بات جناب اعتزاز احسن نے کہی ہے. ان کے ٹھیک الفاظ کیا ہیں کہ ججوں نے وہی کیا جو قوم نے 8 فروری کو کیا تھا. لہذا قوم کا فیصلہ تو مسترد کر دیا گیا. اب دیکھیے ججوں کے فیصلے کے ساتھ کیا ہوتا ہے. کوئی واقعہ نہیں ہے تاریخ میں کہ کبھی ججوں نے اس طرح کا اظہار کیا ہو اس طرح کی کیفیت سے گزرے ہوں جو مبینہ طور پہ ان پہ گزری ہے. ایسے لوگ موجود ہیں ایسے بدبخت لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں یہ فورم ہی نہیں ہے خفیہ اداروں کے خلاف بات کرنے کا. اور جن صاحب نے یہ بات کی انہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. یعنی بلیک میل کرنے کی اگر کوشش کی گئی ہے جو اس کا انہوں نے الزام لگایا ہے جس میں فل کورٹ کا اجلاس ہوا ابھی اس کی فیصلہ سامنے ہے. چیف جسٹس صاحب نے 4 بجے اجلاس بلایا تھا جو 2.5 گھنٹے جاری رہا. کہا بہت گرما گرم اجلاس تھا. ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ آپ مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا ظلم اور اتنا بڑا واقعہ اگر ٹھیک اسی طرح ہوا ہے تحقیقات ہونی چاہیے اس کی. آپ کہتے ہیں یہ فورم ہی نہیں ہے. بندوں کو خدا مان لیا آپ نے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اس حد تک چلے گئے آپ. اور بعض لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ جنرل فیض کے دور میں جو مداخلت ہوئی وہ تو غلط تھی لیکن اگر اب ہوئی ہے تو وہ بالکل صحیح ہے. بہت سے اداروں نے بار ایسوسی نے احتجاج کیا. پاکستان کمیشن نے بڑی محتاط زبان استعمال کیا ایسا نہیں ہونے چاہیے ایسا نہیں ہونے چاہیے. لیکن بہرحال انہوں نے کہا ہے دیکھیے واقعات تو کب سے ہو رہے تھے. آدم سواتی صاحب فریاد کرتے رہے چیختے رہے کسی نے سنا نہیں. اس سے پہلے شوکت صدیقی ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. جب شوکت صدیقی والا واقعہ ہوا تھا اسی وقت کھڑے ہونے چاہیے تھا. جو قومیں اپنے غلامی کا تو خود پہنتی ہے اپنے گلے میں. 25 سے 30 ہزار انگریز تھے کل بر صغیر پہ حکومت کرتے تھے. ٹیپو سلطان پہ حملہ کرنے کے لیے جو لشکر گیا تھا وہ انگریزوں کی وجہ سے فتح یاب نہیں ہوا تھا. اس میں نظام حیدرآباد کی فوج تھی اس میں مرہٹے تھے. یہ غلامی کی نفسیات ہے یہ خوف کی نفسیات ہے. جب آپ اس طرح دب جاتے ہیں. وہی جو اقبال نے جو 1000 بار دہرائی گئی بات ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یا تو آپ اللہ سے ڈریں اللہ کے وجود میں ڈرنا کیا اس پہ توکل کریں جیسے محمد علی جناح نے کیا تھا جیسے دنیا میں بہت سے لوگ کرتے ہیں جیسے اہل غدہ نے کیا ہے.
ساری مسلم دنیا بے اسی بلکہ بے غیرتی پہ تل گئی، لیکن اہل غزہ تو کھڑے رہے اور ہر گھر سے تلاوت کی آوازیں آتی رہیں اور کوئی انہوں نے شکوہ نہیں کیا. بھوک سے مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، لیکن اللہ پہ یقین ہے. یہ ہے مسلمان جو اللہ کے رسول نے کہا تھا کچھ لوگ یوم آخر تک مسلمان، سچے مسلمان رہیں گے اور بیت المقدس اور گردنواں کے لوگ ہوں گے. اب بھی لوگوں کو بات کو سمجھ نہیں آتی کہ حدیث کتنا بڑا سچ ہے، پورا سچ ہے، بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. جاہل منکرین حدیث جو ہیں جی، ایک آدمی اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، اس کی تو بات دوسری ہے، وہ جانے اور اللہ جانے، ہم کسی کے ٹھیکیدار تو نہیں ہے. جو لوگ قرآن کا واز کرتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے، حیرت ہوتی ہے. اب اس کے کچھ مضمرات تو ہوں گے، بیک فٹ پہ تو جانا پڑے گا، کم از کم ان 6 چیزوں کو تو کوئی نہیں دھمکا سکتا، باقیوں پر بھی دباؤ کم ہوگا. اور یہ تاریخ ساز واقعہ ہے. سلمان اکرم راجہ نے ٹھیک کہا کہ امید کے چراغ جلا دیا. امید کے چراغ تو جلتے رہتے ہیں، مایوسی تو ہمارے اندر ہوتی ہے. جیسے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ آزمائش تو ہونی ہے، جس کی جو آزمائش لکھی ہوئی وہ تو ہونی ہے. فرق یہ ہے کہ آپ خوف کی حالت میں اس کا سامنا کرتے ہیں یا توکل اور امید کی حالت میں. پاکستان بار کونسل نے جناب کیا مذاق ہے، ہنگامی اجلاس طلب کر لیا 10 دن کے بعد، 10 دن کے بعد ہنگامی اجلاس سے. اب جو فیصلے کیے گئے اسسنا میں ان کی کیا حیثیت ہے کہ عمران خان کو سزا دی گئی، جو ان سے نشان چھینا گیا لاہور ہائی کورٹ نے، اس نے تصدیق کی، انہوں نے اپنا سپریم کورٹ نے عدت کیس میں اور یہ سائبر کیس اور فلاں کے جن 3 کیسوں میں سزا دی گئی، ان کی کیا حیثیت رہی. یہ جو کارکن گرفتار کیے گئے ان کی ضمانتیں نہیں ہوئی. اعجاز الحسن صاحب سے جو استعفیٰ لیا گیا وہ بھی اب سمجھ میں آتا ہے. اور کے پی اور پنجاب کے الیکشن کے عطا اوپر بندیال کے بارے میں الزام ہے کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی یہی کیا گیا تھا. کاغذ چھینے گئے، کاغذ کبھی دنیا میں ہوا تھا کاغذ چھینے گئے. جب آروز مقرر کرنے کا انتظامیہ سے فیصلہ کیا گیا، اب اس فیصلے کی کیا حیثیت ہے؟ تجوید اور تائید کنندگان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، افسوس افسوس. ایک قوم نے اپنے صاحب بلیک میل ہوتی رہی، اپنے گلے میں غلامی تک توپ پہنچے. اسلام آباد ایسوسی ایشن نے مذمت کی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے مذمت کی ہے، بلوچستان پختونخوا بار ایسوسی ایشن، لاہور ہائی کورٹ بار نے، 4 صوبوں کی بار کونسلز نے مذمت اعلانیے جاری کیے ہیں. پاکستان بار کونسل گھنٹوں تک تذبذب کا شکار رہی، تو پھر بالآخر انہوں نے کہا کہ اعلامیہ غلط ہے اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ بدبخت اس کا نام لینے کو جی نہیں چاہتا جس نے کہا کہ یہ خفیہ ایجنسیوں کا دائرہ کار ہے. بیرسٹر گور علی نے کہا ہے کہ ایک جج نے کہا سزا سناتے ہوئے جس نے عمران خان کو سزا سنائی، مجھے نہیں معلوم میرے بچے کہاں ہیں. ایک جج کے بیٹے کا ولیمہ کینسل ہوا. ٹھیک ہے جی، یہ تو ہے جناب اس سے متعلق، اور میں نے کوشش کی ہے اس کو مختصر اور ٹو دی پوائنٹ ہی رکھوں، لیکن ایسا کوئی واقعہ عدلیہ کی تاریخ میں نہیں ہوا ہوگا. پہلے دن سے ہم لوگ عرض کر رہے ہیں اور زیر عتاب ہے اسی کی وجہ سے. میں اپنی کہانی تو نہیں آپ کو سننا چاہتا، ذرا اس پہ عمران ریاض والے واقعے پہ غور کریں. جو لوگ ملک سے باہر چلے گئے اور جو لوگ ٹارچر کیے گئے ہیں جی، وہ ٹارچر کی ایک تو مختصر سا واقعہ جو کسی ٹی وی پہ بیان کیا، میں اسے دہراتا ہوں. دوسری بڑی اہم خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف نے بھی رمضان المبارک کے بعد تحریک چلانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس میں شامل ہوں گے یہ محمود چکزئی صاحب بھی اور اختر مینگل صاحب بھی اور صاحبزادہ حامد رضا خان صاحب بھی اور علامہ راجہ ناصر عباس بھی، اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ مولانا شیرانی بھی. مولانا شیرانی کا کہ اس مکتب فکر میں بڑا احترام پایا جاتا ہے
اور انہیں بہت اسٹریٹ فارورڈ اور مضبوط آ گئے. یہ باقی لوگ بھی, محمود اچکزئی بھی, اختر مینگل بھی, صاحب حامد رضا بھی, یہ لوگ اپنی حیثیت. اور مولانا فضل الرحمان نے ذرا قدر تفصیلی بیان دیا ہے, میں تو اسے مختصر ہی بیان کروں گا اس کے پوائنٹس کو, کہ ہم نے الیکشن کو پہلے دن ہی مسترد کر دیا تھا, اور ہمارا موقف یہ تھا اور ہے کہ یہ پارلیمنٹ عوام کی نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کی ہے. اس لیے یہ فیصلہ بھی کیا کہ ضمنی الیکشن کا ہم بائیکاٹ کریں گے, ہمارا کوئی ممبر اس میں حصہ نہیں لے گا, اور ملک بھر میں عوامی اجتماعات ہوں گے اور دوسری پارٹیوں کے ساتھ لے کر چلیں گے. دوسری پارٹیاں تو پھر وہی ہے, تحریک انصاف ہے, اور ان کے جو لوگ ان کے ساتھ چل رہے ہیں اکٹھا کرنا چاہیے. کیا آپ جھجک کہہ رہے ہیں؟ وہ کیا احمد ندیم کاظمی کا شعر ہے کہ آج یوں آیا ہے غمے جانا غمے دورہ کی طرف, جانب شہر چلے دختر دہکاں جیسے. بات جب کاز ایک ہے, ایک نقطے پہ تو اتحاد ہو سکتا ہے, باقی اپنے اختلافات تو ہوتی ہیں, اپنی اپنی اپروچ ہوتی ہے. جمعیت علماء اسلام کو ان کو بھی بات تو ایک ہی کر رہے ہیں سارے لوگ, اچکزئی بھی وہی بات کر رہے ہیں, اختر مینگل بھی وہی کر رہے ہیں, حامد رضا خان بھی وہی کر رہے ہیں, علامہ ناصر عباس بھی وہی کر رہے ہیں. مولا نے دیا ہے شیڈول بھی, مولانا فضل الرحمان نے, اور یہ کہا ہے کہ ووٹ کا مقصد, اس تحریک کا مقصد ووٹ کی تقدیس بحال کرنا ہے. 25 اپریل کو پشین میں بلوچستان میں, 2 مئی کو کراچی میں, اور 9 مئی کو پشاور میں ہوگا. بشرا بی بی کو نعیم حیدر صاحب کہتے ہیں, پنجوتا صاحب, بشرا بی بی کو توڑنے کے لیے کیمرے لگائے گئے ہیں, صرف کمرے میں نہیں, ان کا الزام ہے باتھ روم میں بھی. اور ایک طرف تو معصوم کون ہے, ذرا انہوں نے کہا نعیم حیدر صاحب نے, حسن نواز معصوم ہے, حسین نواز معصوم ہے, نواز شریف اور شہباز شریف معصوم ہے, حمزہ معصوم ہے. اور دوسری طرف زماں پارک پہ یلغار اور ہزاروں کارکنوں کی گرفتاری اور 9 مئی کا قصہ. میں بار بار دہراتا ہوں کہ 9 مئی میں ایک تو وہ لوگ ہیں جو تھے قصوروار, ان کو پکڑا جاتا نا. ابھی تک مقدمات درج ہو رہے, ابھی تک انکشاف ہو رہا ہے کہ فلاں 9 مئی میں تھا. پشاور میں جو حملہ ہوا تھا اس کی ویڈیو ساری بشام میں چینی انجینئرز پر, اس میں اس کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے. جو نشانہ بننے والی گاڑی ہے اسے پچھلی گاڑی میں کیمرہ لگا ہوا تھا. اس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے جب بارود سے بھری ہوئی گاڑی جو ہے چینی انجینئروں کی گاڑی سے ٹکراتی ہے, جسے پاکستانی ڈرائیور چلا رہا تھا, اس کے بعد دھماکہ ہوتا ہے, پھر ہر طرف دھواں پھیل جاتا ہے. میں وہ سوال دہراتا ہوں جو کل کیا تھا, وہ جو گاڑی تھی حفاظت تو اس کی مقصود تھی, اس کے دونوں طرف گاڑیاں کیوں نہیں تھیں؟ اور وہ گاڑی سڑک میں بارود سے بھری ہوئی گاڑی کیسے گھوم رہی تھی, کیسے آزادی سے؟ کوئی پوچھنے والا کہ یہ جس کام تھا پولیس کو ٹھیک کرنا, کام تھا عدلیہ کو ٹھیک کرنا, کام تھا سول سروس کو ٹھیک کرنا, کام تھا عدلیہ کو ٹھیک کرنا, اور کام کیا کیا گیا کہ ان چاروں کو استعمال کیا گیا ایک آدمی عمران خان سے. اور رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں اس سے جان چھوٹے گی تو ملک ٹھیک ہو جائے گا. رانا ثناء اللہ صاحب اس سے جان چھوٹے گی تو اللہ تعالیٰ ایسے کئی عمران خان پیدا کر سکتا ہے, وہ اس پر قادر ہے. آپ تو شاید بھول ہی گئے کہ وہ قادر مطلق ہے. اور یہ 30-40 لاکھ آدمی جو باہر نکل آئے ہیں گھروں سے, لڑکے لڑکیاں, تو یہ کیا کوئی قدرت کی نشانی نہیں ہے آپ کو نظر آ رہی؟ جس طرح آپ لوگوں نے آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے, یہ گھروں کو چلے جائیں گے. عمران خان ہو تو عمران خان کا علامت ہے اسی جدوجہد کی. عمران خان پہ جتنا ستم ہوا اس سے زیادہ تو شاید یار افریدی پہ ہوا ہے, وہ تو ناقابل بیان ہے. کتابیں لکھی جائیں گی, فلمیں بنیں گی, ڈرامے لکھے جائیں گے, تاریخ کے دوام میں یہ ذکر باقی رہے گا, بہادروں کا بھی, بزدلوں کا بھی, ظالموں کا بھی, مظلوموں کا بھی, انسانوں کا بھی اور جانوروں کا بھی. خواجہ آصف صاحب نے طنز فرمایا ہے, اپنے 2018 کے کیس کا ذکر کیا, یہ بالکل ٹھیک بات ہے, خواجہ صاحب کے ساتھ جاتی ہوئی تھی. ایک بات وہ بھول گئے کہ ان 6 ججوں پہ طنز فرماتے ہوئے یہ وہ بھول گئے خواجہ صاحب کہ ان میں سے 5 جج تو بعد میں مقرر ہوئے ہیں.
ये तो जज उस वक्त नहीं थे। चीनी कंपनी ने काम बंद कर दिया तरबेला डैम में, जहां से 1580 में 1530 किलोवाट बिजली पैदा नहीं थी। जाहिर है जब इस तरह वाकया होंगे। एक बीच में अच्छी खबर है, मैं चाहता था उसकी कोई तफसील मालूम हो, वक्त कम था। डॉक्टर अदीब रिजवी साहब को ये है जना ह्यूमैनिटेरियन रिकग्निशन अवार्ड है, ये अमेरिकी यूरोलॉजिकल एसोसिएशन ने दिया है। डॉक्टर अदीब रिजवी इससे भी कहीं बड़े एजाज के मुस्तहिक है। पाकिस्तान में 3 आदमी ऐसे हैं जो नोबल इनाम के मेरे ख्याल में मुस्तहिक हैं, जो हमने उसकी तारीख पढ़ी है, जो उसके कवायद और कवानीन और ज़ाब्ते और तरीक़ेकार को पढ़ने और समझने की थोड़ी सी कोशिश की है। अब्दस्तार भी, डॉक्टर अमजद साहब, डॉक्टर अदीब रिजवी और भी हैं। पाकिस्तानी इस मामले में बड़े खुशबख्त हैं। 1-1, 1.5 लाख आदमियों को खाना खिलाया जाता है, शहर शहर लंगर खुले हुए हैं। 2 चीजें इस कौम में अच्छी हैं, अल्लाह के रसूल से जो मोहब्बत है ऐसी सिर्फ तुर्कों में नजर आती है, और दूसरा जरूरतमंदों की मोहताजों की दस्तगीरी। और इसमें डॉक्टर जो हैं अदीब रिजवी कमाल कर दिया, एक तारीख रकम कर दी, एक दिन की बात नहीं है। उसने कहा था शायर ने, ये तदवीन और तरवीज फन में पहला मिसरा भूलता हूं, जो भी हफीज का हिस्सा है 2-4 बरस की बात नहीं, निस सदी का किस्सा है। कब से किस अज़्म मसलसल के साथ, किस मुस्तकिल मिजाजी के साथ डॉक्टर साहब ने ये काम किया है, और ऐसा किया है कि कोई लिखेगा तो शशदर रह जाएगा। लेकिन हमारा मीडिया का तो मामला ये है, हम सब का यही मामला है कि बुरे लोगों को और अफसोसनाक वाक़यात को तो हम बहुत दोहराते हैं और अपने हीरोज पे फख्र नहीं करते, उन्हें सल्यूट करने चाहिए। अगर मैं होता वहां पे, मेरे दिल में फौरन ये ख्वाहिश फूटी तो एक गुलदस्ता लेके जाता और उनसे मुलाकात भी न कर, उनका वक्त बड़ा कीमती, उनकी दहलीज पर रख के आ जाता। उनकी दहलीज को और उनके अस्पताल के दहलीज को फूलों से भर देना चाहिए। कैसे लोग हैं, यही कराची जहां दरिंदे और कातिल घूमते थे, इसी कराची में ऐसे लोग भी हैं, और वो लोग भी हैं जो अल्लाह के राह में इस तरह बेदरेक कराची के लोग खर्च करते हैं। कराची का ये एजाज कोई छीन नहीं सकता। दुनिया में कोई ऐसा शहर नहीं है जहां इस फैयाजे के साथ दस्तगिरी की जाती है गरीबों की। जनाब शहबाज शरीफ के डेंटिस्ट को तमगा दिया गया अब मैं इसमें क्या तबसरा करूं, है जी। कैसे कैसे लोगों को कुछ ये जनरल भी है, वो मतलब ये नहीं कहते ज़ाहिर तमगा गलत है, तो वो अपना बेशतर गलत है। अब बहुत का हमें मामला पता नहीं, लेकिन हम जानते ही नहीं है किसको दिया गया है, तो उन लोगों से वाकफ नहीं है। जिन लोगों को दिए गए हैं उनमें से बेशतर जो है मुज़क्का खेज है, मुज़क्का खेज है जी। पता ही नहीं लोगों की अकल क्या घास चरने चली जाती है। अब गिरते गिरते आखिर एक दिन ऐसा आएगा, मेरा ख्याल है कि शाही खानदानों के, हुक्मरान खानदानों के जो खतने करने वाले हज्जाम हैं उनको भी तमगे दिए जाएंगे। मास्को के हमले में जो लोग पकड़े गए हैं वो सब ताजिकिस्तानी हैं। ये फ्रीलांस टेररिस्ट हैं, ये पैसे के लिए, वो सफाक जानवर, कुरान मजीद कहता है असफल साफिलीन। हमने इंसान को बेहतरीन तकवीम में पैदा किया, सुम्मा रददनाहु असफल साफिलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात फलहुम अजरुन गैर ममनून। फिर उससे गरीज घटिया से घटिया, पस से पस्तर कर दिया, और सिर्फ वो बचेगा आदमी दुनिया के लालच से और घटियापन से जिस पे ईमान होगा और जो अच्छे अमल करेगा। ये है जनाब शहरयार आफरीदी साहब का इंटरव्यू के चंद नुकात। जियो न्यूज से उनका इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा, आप पूछा कि आपके साथ क्या हुआ, कहा मैं कहूंगा अल्लाह दुश्मन के साथ भी वो न करे जो मेरे साथ हुआ, अल्लाह किसी को वो जगह न दिखाए। सख्ती आई तो अपनों ने भी मुंह मोड़ लिया। मेरी 6 बेटियां, मेरी बेटियां, उन्होंने कहा शायद 6 ही कहा, 10 दिन तक झाड़ियों में रही, झाड़ियों में। उनसे पूछा क्या धमकी दी? उन्होंने कहा धमकी तो आम से लफ्ज है, मां बहनों बेटियों को दुश्मन भी हाथ नहीं लगाता। मगरब के बाद लोगों को इतना मारा जाता, इस बुरी तरह मारा जाता कि मर गया है, मैं मर गया की आवाजें आती थी।
नाजुक आज़ा पर करंट लगाए जाते थे। मजीद पूछने पर कहा, मैं चुप रहूंगा। मैंने अगर करप्शन की थी, कब तक चुप रहेंगे? और कौन कौन चुप रहेगा? जो चुप रहेगी जुबान खंजर लहू पुकारेगा हस्ती का। अगर मैंने करप्शन की थी तो मुझे सजा दी जाती है। हम पाकिस्तानी हैं, हमें बोलने का हक होना चाहिए। अहमद नदीम कासमी ने कहा था, कुछ नहीं चाहते हम लोग बजुज इज़्न कलाम, हम तो इंसान का बेसाख्तापन चाहते हैं। बेसाख्तापन ही तो जालिम के नजदीक काबिल कबूल नहीं है। सच्चाई ही तो, इंसाफ ही तो उसे काबिल कबूल नहीं है। वो जबर से हुकूमत करना चाहता है, गुलाम बनाना चाहता है। जनाब गालिबन अमीर मुआविया को लिखा था या अमर बिन अल-आस को लिखा था, मेरा ख्याल अमीर मुआविया को लिखा था जनाब उमर बिन खत्ताब ने, कि लोगों को उनकी माँ ने आजाद जना था, तुम कब से उन्हें गुलाम बनाने लगे? और उसने कहा था, इंसान आजाद पैदा हुआ था मगर हर कहीं जंजीरों में जकड़ा हुआ है। 9 मई को रावलपिंडी प्रदेश की रावलपिंडी की जेलों में जो लोग थे 9 मई के सिलसिले में तमाम की जमानतें हो गई हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद के सिवा खातिन की भी जमानतें। यास्मीन राशिद का जुर्म तो बहुत बड़ा है। अमेरिका ने फिर धमकी दी है ईरान के साथ, ईरान से अगर गैस ली तो माफ नहीं किया जाएगा। ये पाकिस्तान के लिए है, ये जुर्म, ये धमकी पाकिस्तान के लिए। कितने मुल्क गैस ले रहे हैं, कितने मुल्क ईरान के साथ तिजारत करें, इंडिया समेत। इराक ने भी 5 साल का मुआहदा किया, इसके बदले में इराक में तेल देगा। तेल तो ईरानियों के पास भी है, लेकिन जाहिर है वो उन्हें गैस की जरूरत है जिससे वो बिजली पैदा कराएंगे, वो सस्ती पड़ती होगी, और वो तेल जो है ईरानी जो है मार्केट में बेच देंगे। साइफर पे जो पीएम थी वो कल तक उनकी समाअत मुलतवी हो गई। एडवोकेट जनरल साहब के बारे में पूछा गया, बताया गया कराची तशरीफ ले गए। जस्टिस में गुल औरंगजेब ने इस पर कहा, ये खौफनाक, ये खौफनाक। जहां जाना चाहे जाए मगर अपनी जगह कोई आदमी तो भेजते। क्या हम हुकूमत को कहें कि एडवोकेट जनरल तावन नहीं कर रहे? जाहिर है नहीं कर रहे जज साहब नहीं कर रहे। जनाब सेनेट के इलेक्शन हो गए, जनाब परवेज रशीद क्या तोहफे हैं, जनाब तलाल बुख्ती और जनाब नासिर भट्ट क्या नादिर शख्सियात हैं। और पीटीआई से अहमद खान और जुल्फी बुखारी। ये जुल्फी बुखारी कहां से है समझ नहीं आता। पीटीआई वाले बड़ा गुस्से में आते जब मैं इस तरह की बात करता हूं। ये जुल्फी बुखारी कहां से आ गए? इन पर तो संगीन इल्जामात हैं। जिन साहब को टिकट दिया गया था सेंट्रल पंजाब के जो सदर हैं, उनसे ले लिया गया, बीच में जुल्फी बुखारी टपक पड़े। जुल्फी बुखारी की क्या कंट्रीब्यूशन था? पहले उन्हें वजारत दी गई, फिर वो भाग गए, अब वो आ गए, उन्हें दे दिए गए। और सरकारी आग होता मोहसिन नकवी और आज चीमा साहब। अच्छा, वो बड़ी दिलचस्प खबर थी कि इमरान खान के खाने पे एक साहब ने कहा 30 लाख, एक ने कहा 38 लाख रुपए खर्च हुए। वो उसकी तहकीक की गई कि एक साहब ने, उन्होंने कहा है 3 लाख 7-8 महीने में 3,79,000, 3,80,000 समझ रहे हैं। अब एक महीने पे इसे तकसीम करें, 40-45 हजार रुपए बनते हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि सारे पैसे इमरान खान साहब ने खुद अदा किए, मेरी खानदान। काश कोई शर्म होती, मगर शर्म कहां है। खौफ खुदाए पाक दिलों से निकल गया और आंखों से शर्म सरवर कौनो मकान है। और जब शर्म ही न रहे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तो जिसे शर्म नहीं वो अपनी मर्जी करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।